ایک بادشاہ کی تھی بہت خوبصورت 8 بیٹیاں، سب چھپ کے مجرے پہ جایا کرتی تھی۔ یہ بادشاہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ پوری کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ علی کی سلطنت میں خوشحالی اور امن کا دور تھا۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب تمام علاقوں میں زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، کھیتوں میں فصلیں بھرپور ہوتی تھیں، اور دریا اور ندیوں کا پانی ہمیشہ صاف ہوتا تھا اور شفاف رہتا تھا۔ ہر طرف خوشبو تھی اور ہواؤں میں خوشی کی لہر تھی۔ بادشاہ علی کا انصاف، حکمت اور تدبر ہر طرف مشہور تھا۔ اس کی حکومت میں کسی پر ظلم ہوا تھا نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی شخص انصاف کے لیے آتا وہ ہمیشہ سرخرو ہوتا۔ بادشاہ علی کی 3 بیٹیاں تھیں جن کی تعلیم و تربیت نہایت عمدہ تھی۔ ہر بیٹی کو ادب ہمیشہ کیے رکھا تھا۔ فلسفہ، طب، سائنس اور سیاست میں خاص مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ علی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتا تھا اور ہمیشہ ان کے لیے بہترین تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں نہ صرف سلطنت کی بہترین بیٹیاں بنیں، بلکہ وہ ایک دن اپنی سلطنت کی رہنمائی کے قابل ہوں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ شہزادیاں نہ صرف علم میں ماہر تھیں، بلکہ ان کی خوبصورتی بھی بے مثال تھی۔ ان کی مسکراہٹیں، ان کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ یاد رہے گی، اور ان کا حسن سب کو مسحور کر دیتا تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ علی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں صرف ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر جان جانی جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ ان کے علم، کردار اور انسانیت کے لیے ان کا احترام کریں۔ اس لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھایا کہ وہ صرف ظاہری چمک دمک نہ دکھائیں، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے انسانوں کی خدمت کریں۔ لیکن جیسے ہی بیٹیاں جوان ہوئیں، بادشاہ علی کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ان کی شادی کے لیے موزوں رشتہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں ایسے شہزادوں سے شادی کریں جو نہ صرف خوبصورت اور مالدار ہوں، بلکہ ایماندار، بہادر اور حکمت والے ہوں۔ بادشاہ علی کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں صرف اچھے شوہروں کے ساتھ نہیں، بلکہ صحیح شخص کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی دوران ایک دن وزیر نے بادشاہ علی کو ایک خوفناک خبر دی۔ وزیر نے بتایا کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں یہ افواہیں پھیل چکی ہیں کہ بادشاہ کی بیٹیاں رات کے وقت طوائف خانوں میں جاتی ہیں اور وہاں خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں۔ یہ خبر بادشاہ علی کے لیے بجلی بن کر گری۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، کیونکہ اس کے لیے اس کی بیٹیوں کی عزت اور وقار سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ بادشاہ علی نے فوراً وزیر سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، مجھے اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، لیکن یہ بات گاؤں کے لوگوں میں بہت پھیل چکی ہے۔ بادشاہ علی کو یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹیاں کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتیں۔ لیکن یہ بات اس کے ذہن میں بار بار گھومنے لگی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ صرف افواہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک خوف تھا۔ بادشاہ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بات کا پتہ لگائے گا اور اس کی بیٹیوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو محل میں رہنے کا حکم دیا اور ان کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محل کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی اور رات کے وقت پہرا سخت کر دیا۔ بادشاہ علی نے ہر رات جاگ کر اپنی بیٹیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو محل سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ پھر بھی افواہیں بڑھتی ہی گئیں۔ لوگ کہتے تھے کہ شہزادیاں رات کے وقت غائب ہو جاتی ہیں اور کسی خفیہ جگہ پر ملاقات کرتی ہیں، لیکن بادشاہ علی کو ان کی حقیقت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا پھر یہ صرف لوگوں کی گمان ہے؟ وہ سوچتا رہتا، مگر وہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو اس راز میں ملوث نہیں دیکھ سکا۔ بادشاہ علی نے دربار میں اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس راز کا پتہ لگائے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، وہ سلطنت کا اگلا بادشاہ بنے گا۔ اس اعلان نے سلطنت بھر میں ایک ہلچل مچا دی۔ بہت سے نوجوان شہزادوں اور حکیموں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔
پھر ایک دن ایک نوجوان شہزادہ جس کا نام عامر تھا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے آیا۔ شہزادہ عامر ایک جرات مندانہ، ذہین اور بہادر نوجوان تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور 5 دنوں میں اس راز کا پتہ لگا کر آپ کو بتا دوں گا۔ بادشاہ علی نے اس کی بات سنی اور اس کی ہمت کی تعریف کی۔ وہ جانتا تھا کہ عامر ایک بہادر ہے اور وفادار شہزادہ ہے، اس لیے اس نے اسے 5 دنوں کا وقت دیا۔ شہزادہ عامر نے رات کے وقت شہزادیاں کی سرگرمیوں کا بغض سے مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ ایک رات جب وہ ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، 2 شہزادیاں اس کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ انہوں نے اس سے خوشگوار باتیں کیں اور پھر اس کے سامنے شربت رکھا۔ جیسے ہی شہزادہ عامر نے وہ شربت پی لیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ شہزادیاں خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئیں اور ایک خفیہ دروازے سے نیچے تہہ خانے میں جا پہنچے۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا اور شہزادہ عامر کچھ بھی نہ جان سکا۔ یہ سلسلہ اگلے 4 دنوں تک جاری رہا اور ہر رات شہزادیاں آتیں اور شہزادہ عامر کو جادو سے بے ہوش کر کے اپنے پیچھے لے جاتے۔ 5ویں دن بادشاہ علی نے شہزادہ عامر سے اس راز کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بتا سکا۔ بادشاہ علی نے فوراً حکم دیا کہ شہزادہ ہٹا دیا جائے، عامر کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ وہ اس چیلنج میں ناکام ہو چکا تھا۔ بادشاہ علی کا دل دکھی تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے سلطنت کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایک بوڑھا فقیر دربار میں آیا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ علی نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور کہا، اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ فقیر حسن نے رات کو وہی شربت پی لیا، مگر اس میں جڑی بوٹی کا سفوف ڈال کر خود کو نیند سے بچا لیا۔ اس نے شہزادیاں پیچھے پیچھے چلیں اور ان کے جادوگر کے جال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جادوگر کا راز افشا ہوا اور بادشاہ علی نے اس جادوگر کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ جادوگر نے اعتراف کیا کہ وہ شہزادیاں کو جادو کے ذریعے قابو کرتا ہے تھا اور ان سے سلطنت کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بادشاہ علی نے فوراً جادوگر کو سزائے موت دی اور اس کے بعد شہزادیاں اپنے والد کے سامنے آئیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگی۔ بادشاہ علی نے انہیں معاف کر دیا اور اس کے بعد سلطنت میں امن و سکون کا دور آیا۔ بادشاہ علی نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایماندار، بہادر اور حکمت والے شہزادوں کا انتخاب کرے گا۔ جلد ہی وہ مختلف شہزادوں کو دعوت دیتا ہے اور ان کی شادی کے لیے ایک عظیم الشان ہوگا تقریب کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ شادیوں کا عرصہ سلطنت میں خوشحالی، محبت اور امن کا نیا دور لے کر آیا۔ ہر شہزادی کی شادی ایک نہایت ایماندار اور بہادر شہزادے سے کی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ علی نے سلطنت میں خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اس کے بعد فقیر حسن کو انعام دیا۔ بادشاہ علی نے اپنی سلطنت میں عدلیہ اور حکمت کے اصولوں کو مزید مضبوط کیا اور اسے ایک ایسا مقام دیا جہاں انصاف، محبت اور بھائی چارہ تھا۔ سلطنت میں خوشحالی کا دور جاری رہا اور بادشاہ علی نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو انصاف، محبت اور فلاح کی تعلیم دی۔